اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو پیچیدہ اور اکثر غیر واضح سے تعلقات ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ابھی جون 2025 تک دیکھیں تو ان کے درمیان کوئی باقاعدہ اعلان شدہ جنگ تو نہیں ہے، لیکن کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کی جو جاری کشمکش ہے اس کی جڑیں کیا ہیں، حال میں کیا اہم واقعات ہوئے اور عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہیں، ان سب کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ تنازع صرف روایتی جنگ تک محدود کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ صورتحال دراصل ایک روایتی جنگ سے کہیں زیادہ آپ کہیں تہ در تہ ہے۔ ذرائع اکثر اسے پوشیدہ کشمکش یا شیڈو وار کہتے ہیں۔ پوشیدہ کشمکش، یہ اصطلاح دلچسپ ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے پھر؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو براہ راست فوجوں کے ٹکراؤ سے نہیں ہوتی، جی، بلکہ یہ خفیہ آپریشنز، سائبر حملے، پراکسی گروہوں کا استعمال اور ٹارگٹ کلنگ جیسی کارروائیوں کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔ دونوں ملک کوشش کرتے ہیں کہ براہ راست جنگ سے بچا جائے، لیکن ایک دوسرے کو کمزور بھی کیا جائے۔ اچھا، تو یہ جو اتنی گہری دشمنی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں، کہاں سے شروع ہوئی یہ سب؟ تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو 1979 کا جو ایرانی اسلامی انقلاب تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جی، اس کے بعد سے ایران کی جو حکومت آئی اس نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کھل کر حزب اللہ جیسے گروپ جو لبنان میں ہیں اور حماس فلسطین میں ان کی حمایت شروع کی۔ اور اسرائیل کے زاویے سے وہ اسے کیسے دیکھتے؟ اسرائیل تو ایران کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں۔ ایک تو ایران کا جوہری پروگرام جس پر کافی تنازع ہے، اور دوسرا پورے مشرق وسطیٰ میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، خاص طور پر اس کی جو پراکسی گروپس ہیں وہ اسرائیل کی سرحدوں کے بالکل قریب فعال ہیں۔ تو یہ پوشیدہ کشمکش، آپ نے کچھ مثالیں دیں، یہ عملی طور پر کیسے چل رہی ہے؟ پراکسیز کا ذکر تو آپ نے کیا۔ بالکل، پراکسی جنگ تو اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایران، جیسے میں نے کہا، حزب اللہ اور حماس کو مالی اور فوجی مدد دیتا ہے اور انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل خاص طور پر شام کے اندر جو ایرانی فوجی اڈے ہیں یا ہتھیاروں کے ذخیرے یا پاسداران انقلاب کے لوگ، ان کو اکثر فضائی حملوں کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایران کو وہاں زیادہ قدم جمانے سے روکا جائے۔ اور سائبر حملوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کتنے اہم ہیں؟ جی، وہ محاذ بھی آپ سمجھیں کافی گرم رہتا ہے۔ رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر، انفراسٹرکچر پر سائبر حملے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے واقعات سنے ہیں کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسری طرف اسرائیل کے پانی کے نظام میں یا بجلی کے نظام میں خلل ڈالنے کی کوششیں ہوئیں۔ یہ حملے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، لیکن ان سے کشیدگی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹارگٹ کلنگ والی بات بھی ہے، الزامات لگتے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ کئی ایرانی ایٹمی سائنسدان اور کچھ فوجی کمانڈرز، ان کے قتل کا الزام اسرائیل پر لگتا رہا ہے۔ اگرچہ اسرائیل نہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے نہ تردید، لیکن عام خیال یہی ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کے جوہری اور میسائل پروگرام کو سست کرنے کی کوشش ہیں۔ اچھا، تو یہ پس پردہ جنگ تو چل ہی رہی تھی، لیکن اپریل 2024 میں وہ معاملہ ایک دم سے بہت بگڑ گیا تھا۔ وہ کیا ہوا تھا خاص طور پہ؟ وہ واقعی ایک آپ کہیں بہت خطرناک موڑ تھا۔ 1 اپریل کو دمشق میں جو ایرانی قونصل خانہ ہے اس پر ایک حملہ ہوا جس میں پاسداران انقلاب کے کئی سینئر کمانڈرز مارے گئے۔ ایران نے فوری طور پر اس کا الزام اسرائیل پر لگایا، اور پھر اس کے جواب میں تقریباً 2 ہفتے بعد ایران نے تاریخ میں پہلی بار اپنی سرزمین سے سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں سے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ تو بہت ہی بڑا قدم تھا ایران کی طرف سے۔ اس حملے کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ دیکھیں، زیادہ تر جو ایرانی ڈرونز اور میزائل تھے وہ راستے میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ اس میں اسرائیل کا اپنا دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم اور ایرو وہ بھی شامل تھا، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس، حتیٰ کہ اردن کی افواج نے بھی مدد کی۔ تو نقصان تو محدود رہا، لیکن یہ حملہ اپنے آپ میں ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔
اس کے کچھ دن بعد اسرائیل نے بھی ایک محدود جوابی کارروائی کی۔ اطلاعات تھیں کہ اصفہان کے قریب ایک ایرانی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں ملک کھلی جنگ کے سب سے قریب آ گئے تھے؟ جی، بہت سے تجزیہ کاروں کا یہی خیال ہے۔ اگرچہ دونوں طرف سے پھر مزید کشیدگی کو بڑھاوا نہیں دیا گیا، لیکن اس واقعے نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ جو پوشیدہ کشمکش ہے یہ کسی بھی وقت کھلی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور اس نے یہ بھی دکھایا کہ براہ راست ٹکراؤ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو جوہری پہلو ہے یہ کتنا اہم ہے؟ یہ شاید سب سے سنگین، سب سے تشویشناک پہلو ہے۔ ایران جو یورینیم افزودہ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ جس سطح تک وہ پہنچ گیا ہے جو ہتھیاروں کے درجے کے قریب بتائی جاتی ہیں، یہ عالمی سطح پر بہت بڑی تشویش ہے۔ اور اسرائیل وہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل نہیں کرنے دے گا، چاہے اس کے لیے اکیلے ہی فوجی کارروائی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو یہ عزم جو ہے یہ ایک بہت بہت تباہ کن جنگ کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ عالمی سطح پر اس کشیدگی کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ مطلب دنیا پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس کے اثرات کافی وسیع ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں توانائی کی منڈیاں، یعنی تیل کی قیمتیں۔ جب بھی کشیدگی بڑھتی ہے تیل مہنگا ہو جاتا ہے، کیونکہ خدشہ ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز جیسے اہم تجارتی راستے بند نہ ہو جائیں۔ دوسرا، ایک وسیع تر علاقائی جنگ کا خطرہ وہ ہمیشہ رہتا ہے، جس میں پھر امریکہ، خلیجی ممالک اور دوسرے علاقائی کھلاڑی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور امن کے امکانات کیا ہیں؟ کیا کوئی بات چیت ہوتی ہے پس پردہ؟ براہ راست مذاکرات تو نہیں ہوتے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار تیسرے فریق کے ذریعے، جیسے عمان یا قطر، ان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو گہرے نظریاتی اختلافات ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کی جو شدید کمی ہے، اس کی وجہ سے کم از کم ابھی قریبی مدت میں کسی بڑی سفارتی پیش رفت کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی اعلان شدہ جنگ نہیں، لیکن ایک غیر اعلانیہ، کثیر الجہتی اور بہت ہی خطرناک قسم کی کشمکش جاری ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف پراکسیز یا سائبر حملوں تک نہیں ہے۔ اپریل 2024 نے دکھایا کہ براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ بھی بالکل حقیقی ہے، اور جوہری پہلو جو ہے وہ اس ساری کشیدگی کو اور بھی زیادہ سنگین بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ جی، وہ سوال یہ ہے کہ چونکہ اپریل 2024 کا وہ براہ راست ٹکراؤ وہ دونوں کے لیے بہت مہنگا اور خطرناک ثابت ہوا، تو کیا مستقبل میں وہ پوشیدہ کشمکش والی حکمت عملی، یعنی پراکسیز، سائبر حملے، خفیہ آپریشنز، کیا وہ اور زیادہ مرکزی حیثیت اختیار کر لے گی، یا پھر وہ جو کھلی جنگ کے دہانے پر پہنچنے کی ایک تلخ یاد ہے، کیا وہ انہیں کسی قسم کے آپ کہہ لیں غیر رسمی محتاط رویے یا ڈی ایسکیلیشن کی طرف لے جائے گی، چاہے وہ کتنی ہی نازک کیوں نہ ہو؟ یہ اس غیر مستحکم توازن کے مستقبل کے لیے ایک کلیدی سوال ہے۔